नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर था। इसराइल की जानिब से एक बार फिर गजा पर बमबारी की गई है। कुछ दिनों का दरमियान में गैप आया, 3 से 4 दिनों का, जब मुसलसल अमेरिकन ऑफिशियल जो है वो इसराइल का दौरा कर रहे थे। जेडी वैंस आए, फिर मार्को रूबियो यहां पर मौजूद थे। तो जो ही उन्होंने लीव किया है तो साथ ही इसराइल ने एक बार फिर गजा पर उसी तरह की वायलेशंस शुरू कर दी हैं जो 10 अक्टूबर के मुआहदे के बाद वो कर रहा था। बमबारी की जा रही थी, जो उसकी जमीनी फौज है वो गोलियां चला रही थी। इसी तरह की शेलिंग जो पहले हो रही थी अब उन्होंने दोबारा जो है शुरू कर दी है, जिसमें फलस्तीनियों की कैजुअलिटीज हुई हैं। तो ये तो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि जिस तरह से सूरत हाल को बयान किया जा रहा था कि सीज फायर जो है वो उसको इंप्लीमेंट करवाया जा रहा है और ये आगे बढ़ेगा, लेकिन इसमें तो ये आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये जो इजरायली वायलेशंस है, इसका मतलब इसराइल इसको रोकने का कोई इरादा नहीं रखता है। तो वो बमबारी करता रहेगा, उसकी फौज गोलियां चलाती रहेगी और फलस्तीनियों की कैजुअलिटीज होती रहेंगी और इसे एक अमन का जो है वो नाम दिया जाएगा। तो ये तो सूरत हाल सस्टेनेबल नहीं है, ये तो आने वाले दिनों में फिर कोलैप्स कर जाएगी। ये तो बड़ा डेंजरस है। और इस बमबारी से इसराइल ने एक बार फिर साबित किया है कि वो कोई अमन की जुबान नहीं समझता है और वो रीजन के साथ, फलस्तीनियों के साथ कोई मीनिंगफुल पीस करने का इरादा नहीं रखता है। आज फिर वहां पर बमबारी करने का क्या मकसद है? और देखिए, एड को डिले करने का क्या मकसद है? एड को डिले करने का जब इस वक्त मकसद यही है कि जो डैमेज उन्होंने फलस्तीनियों को पहुंचाया है, उनको जब वो फाकों के जरिए वो उस डैमेज को बरकरार रखना चाहते हैं ताकि फलस्तीनी जब वो सर्वाइव ना कर सके। तो बुनियादी माइंडसेट और बुनियादी गोल्स तो फिर नहीं बदले हैं। फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करने के गोल्स जब नहीं बदले हैं, फलस्तीनियों को जेनोसाइड करने के गोल्स नहीं बदले हैं। तो ये बड़ी ही खौफनाक बात है। और नाज़रीन, दूसरी तरफ जो डेवलपमेंट सामने आ रही है, ऐसा लग रहा है कि रीजन जो है वो इस बात को अंडरस्टैंड कर रहा है कि आने वाले टाइम में ये जंग जिसके पहले भी खतरात मौजूद थे वो टली नहीं है, और इसलिए रीजन के अंदर जो मुल्क हैं वो अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। और इसके लिए सबसे जो अहम एग्जाम्पल है वो मिस्र का केस बड़ा अहम है। मिस्र जो है वो अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। ईरान तो जाहिर है वो तो एक जंग में जा भी चुका है और मुसलसल अलर्ट पर है ही है। टर्की एक बड़ी ताकत के तौर पर इमर्ज कर रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट केस जो है वो मिस्र का है। मिस्र जिसका पीस एग्रीमेंट है कई दहाइयों से इजराइल के साथ, और वो लेकिन ज़ाहिर इजराइल के साथ उसके ताल्लुकात भी हैं। इंटेलिजेंस चीफ ने भी दौरा किया जिस पर काफी तनकीद हुई कि क्या जरूरत थी वहां पर जाकर नेतन्याहू से मिलने की। तो मिस्र जब उसके ये ताल्लुकात भी हैं, लेकिन मिस्र की एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि अगर इजराइल के गोल्स यही हैं तो फिर आने वाले टाइम में उनको जंग की तैयारी रखनी चाहिए और अपनी ताकत को बढ़ाना चाहिए। तो अब आप जरा देखिए क्या खबर सामने आ रही है कि मिस्र ने न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने का फैसला कर लिया है। और हेल्प कौन कर रहा है? रशिया। और रशिया की जो पहली शिपमेंट है वो भी मिस्र पहुंच चुकी है, आज पहुंची है। और इसके साथ एक और बड़ी अनहोनी और अनयूजुअल डेवलपमेंट हो रही है कि मिस्र और पाकिस्तान बहुत करीब आ रहे हैं। मिस्र और पाकिस्तान का जो मिलिट्री अलायंस है वो आगे बढ़ने लगा है। मिस्र इस वक्त चाइना से, मिस्र इस वक्त ईरान से और अब पाकिस्तान से ताल्लुकात को जो है वो बढ़ा रहा है। वो एयर डिफेंस ले रहा है, वो इक्विपमेंट्स ले रहा है, वो टेक्नोलॉजी ले रहा है। तो इजिप्ट जो है, जो एक बड़ी फौज हुआ करती थी और अब भी एक कदरे बड़ी फौज है बाकियों की गल्फ की निस्बत, तो अगर किसी के पास सही मानों में फौज है तो वो मिस्र के पास है, लेकिन कमजोर है इसराइल के मुकाबले में। तो वो जदीद टेक्नोलॉजी, चाइना के साथ जंगी मशक और अब पाकिस्तान के साथ ये अलायंस बनना, ये बड़ी गैर मामूली इसकी अहमियत है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मिस्र इस बात को अंडरस्टैंड करता है कि उसको अपनी मिलिट्री पावर जो है वो बढ़ाना होगी। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरी तरफ नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि जो ट्रेड वॉर है वो एक्सप्लोड होने की तरफ जो इस वक्त जा रही है। ट्रंप जो है वो आज अपना एशिया का दौरा शुरू कर चुके हैं, जहां पर उनकी वर्ल्ड लीडर्स के साथ मुलाकात होगी। यानी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर भी हैं, ब्राजील के प्रेसिडेंट भी हैं, वर्ल्ड लीडर जो है वहां पर आ रहे हैं, उनके साथ मुलाकात होगी। तो बड़ा इसमें बड़े फैसले जो है वो होने हैं। और साथ जो चाइना के सदर के साथ मुलाकात है वो फैसला कुन जो है वो साबित होगी, क्योंकि ये मुलाकात जो है वो साबित करेगी, इस बात को तय करेगी कि चाइना और अमेरिका, इनके रिलेशंस किस डायरेक्शन में जाएंगे। तो चाइना और अमेरिका के रिलेशंस जिस डायरेक्शन में जाएंगे, दुनिया भी उनके साथ साथ चलेगी। अगर ये आपस में एक फुल स्केल कोल्ड वॉर में चले गए तो फिर दुनिया भी उसी हिसाब से भुगतेगी।
جیسے پچھلی کولڈ وار میں کتنے رجیم چینجز ہوئے, کتنے جنگیں ہوئی, کیا کچھ ہوا, اور اگر ان میں کوئی انڈرسٹینڈنگ قائم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اچھے اثرات بھی دنیا پر آئیں گے. تو آگے جو دنیا نے چلنا ہے وہ چائنا اور امریکہ کے جو ریلیشنز ہوں گے وہ کس ڈائریکشن میں جائیں گے, دنیا بھی ساتھ ساتھ اسی ڈائریکشن میں چلے گی. اچھے تعلقات ہوں گے, یعنی اچھے سے مراد کہ بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو دنیا پر اچھے اثرات آئیں گے, رجیم چینجز نہیں ہوں گے, جنگیں کم ہوں گی. لیکن اگر پھڈا پڑ جاتا ہے تو پھر سوچئے کہ دنیا کے لیے بھی کوئی اچھی خبر نہیں ہے, اور یہاں پر ایک انڈرسٹینڈنگ ہونے کے چانسز کافی کم ہیں, کیونکہ ایک نیچرل لڑائی ہے نا کہ چائنا رائز کر رہا ہے, امریکن امپائر جو ڈکلائن کر رہا ہے, اور امریکہ نے اپنی پوری طاقت استعمال کرنی ہے چائنا کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے. اور اسی درمیان ایسا لگ رہا ہے کہ اب چائنا جو ہے وہ یورپ کی کالونائزیشن شروع کر رہا ہے, یعنی وہ والی کالونائزیشن نہیں جو یورپینز نے کی. کالونائزیشن سے مراد یہ ہے کہ چائنا سبجوگیٹ کرنے جا رہا ہے, چائنا رولز آف دا گیم جو وہ طے کرنے جا رہا ہے یورپ کے لیے. چائنا جو ہے وہ ول رننگ دا شو, چائنا جو ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر ہوگا, اور اپنی شرائط منوانا, اس کو آپ آج ماڈرن ٹائم میں چائنا کی کالونائزیشن جو وہ کہہ سکتے ہیں, یورپینز کو سبجوگیٹ کرنا. ٹریڈ اصل دیکھیں بر صغیر کی کالونائزیشن جو ہے وہ برٹشرز نے کہاں سے شروع کی؟ کیا پہلے دن ہی فوجیں اتر گئی تھی؟ نہیں. ایسٹ انڈیا کمپنی کیا تھی؟ ایک تجارتی کمپنی. چائنا کی کالونائزیشن کہاں سے شروع ہوئی؟ جب بادشاہ نے یورپینز کی جو ٹریڈ ڈیمانڈز ہیں, کنڈیشنز ہیں, وہ مان لی تھی, یہاں سے چائنا کی کالونائزیشن کا آغاز ہوتا ہے. تو اٹس آلویز اباؤٹ دا ٹریڈ, اٹس آلویز اباؤٹ دا ٹریڈ ڈیمانڈز اینڈ کنڈیشنز, کیونکہ جو اپنی بات منوا لیتا ہے وہی پھر ڈومینیٹ کرتا ہے. تو یہاں پر چائنا یورپ پر ڈومینیٹ کرتا ہوا جو نظر آ رہا, یہ ایک اس صدی کی یہ سب سے بڑی تبدیلی ہے. اب جناب علی بلوم برگ نے ایک رپورٹ دی ہے کہ پورا یورپ ہلا ہوا ہے. بلوم برگ نے یہ رپورٹ دی ہے کہ جرمنی کی بڑی بڑی فرمز اور یورپینز کی بڑی بڑی فرمز جو ہیں وہ چائنا کو اپنے سیکرٹس دے رہے ہیں تاکہ وہاں سے ریئر ارتھ منرلز کی سپلائی لے سکیں. یعنی ان کے بڑے آٹو موبائل جو انڈسٹریز ہیں, تمام بڑے برانڈز, بڑی بڑی انڈسٹریز, وہ چائنا کو سیکرٹ دے رہے ہیں. یعنی وہ انڈسٹریز جس کے اوپر ان ملکوں کی اکانومی کھڑی ہوئی ہے اور ان کی ٹیکنالوجی کی سپریورٹی کا وہ عکس ہے, وہ اپنے سیکرٹس چائنا کو بیچ رہے ہیں مجبوراً میں, تاکہ ریئر ارتھ منرلز وہاں سے لے سکیں. چونکہ گورنمنٹس جو ہیں وہ چائنا کو اپنی شرائط منوانے میں فیل ہو چکے ہیں اور چائنا کو مجبور کرنے میں فیل ہو چکے ہیں کہ وہ ریئر ارتھ منرلز کی سپلائی جاری کریں. تو اب یہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے جو ظاہر ہے کہ ہے تو انہی کا نا, اور جو بڑے بڑے آٹو موبائل سیکٹر ہے, بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں جو ان کی اکانومی کا میجر شیئر ہے اور ان کی ٹیکنالوجی کا میجر شیئر ہے, تو وہ اپنے سیکرٹس بیچ رہے ہیں. اور اب یورپ میں خوف یہ ہے کہ چائنا کیا تیاری کر رہا ہے, یعنی یہ سیکرٹس لے کر کے پروڈکشن کیسے ہو رہی ہے, کیا وہ کیسے, ان کا فیوچر پلان کیا ہے. وہ سارے سیکرٹ جب چائنا نے لے لیے تو چائنا کا فیوچر پلان کیا ہے, چائنا آگے کیا کرنے جا رہا ہے یورپ میں. ان ساری بڑی بڑی فرمز کا جو اصل چیز ہے وہ نکال لیا, وہ ڈیٹا ان سے لے لیا, وہ سیکرٹس ان کے لے لیے ہیں, وہ اپنا پروڈکٹ کیسے بنا رہے ہیں, کتنا بنانا چاہتے ہیں, آگے وہ کہاں پر کیسے سیل کرنا چاہتے ہیں, کیا ان کی اسٹریٹجی ہے, یہ سارا چائنا کے پاس وہ چلا گیا, وہ سیکرٹس انہوں نے بیچ دیے. تو یہ اس وقت پورا یورپ جب اس وقت ہلا ہوا ہے, تو یہ کائنڈ آف آپ کہہ لیں کہ یورپ کی کالونائزیشن جو ہے اس کا معاملہ ہو رہا ہے. غزہ کی ہیڈلائنز میں آپ کے سامنے رکھوں تو صورتحال ایک بار پھر اسی خوف کی طرف چلی گئی ہے, صورتحال ایک بار پھر اسی ازمپشن کی طرف اور ایسٹیمیٹ کی طرف چلی گئی ہے کہ اسرائیل اس سیز فائر کو پاسداری نہیں کرے گا. حالانکہ پچھلے جو 3-4 دن گزرے ہیں اس میں یہ بات زیادہ پریویل کر رہی تھی کہ امریکنز آ رہے ہیں, یہ وہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہی ہے جو ہو رہا تھا. لیکن آج یہ معاملہ بالکل بدل گیا, اور یہی وجہ ہے کہ یہ صورتحال حساس ہے, کیونکہ یہاں پر کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آج ہے نا اس سیز فائر کی کریڈیبلٹی کے اوپر ایک بار پھر سوالات جب اٹھ گئے ہیں. اسرائیلی ملٹری نے اٹیکس کیے ہیں اکراس غزہ, صرف ایک جگہ پر نہیں, پوری غزہ پٹی میں انہوں نے حملے کیے. فلسطینی اس میں کیجویلٹیز ہوئی ہیں. سینٹرل غزہ میں انہوں نے اٹیکس کیے ہیں. خان یونس کے اندر جو ریزیڈنشل بلڈنگز ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے.
اور دیر البالا کے اندر انہوں نے شیلنگ کی ہے اور 7 جو فشر مین ہیں ان کو گرفتار کیا ہے. تو 10 دن مسلسل پچھلے 10 دن مسلسل امریکن آفیشلز ایک کے بعد ایک اسرائیل کا دورہ کر رہے ہیں اور نتیجہ یہ نکلا ہے. یعنی پورے امریکہ سے اسرائیل قابو نہیں آیا, نتنیاہو قابو نہیں آیا, اور نہ ہی ریجن سے یہ نتنیاہو جو ہے وہ قابو آ رہا ہے. وہ دو ٹوک انداز میں بات کرنے کے لیے اس پوزیشن میں ہے کہ بھائی اگر اسرائیل اس طرح سے معاملے کو توڑتا ہے, سیز فائر کی وائلیشن کرتا ہے, تو پھر ہم یہ ایکشن لیں گے. اس انداز میں وہ بات کرنے سے قاصر ہے, اور یہی وہ چیز ہے جو اسرائیل کو الاؤ کرتی ہے. تو یہ اینٹی بار بار یہ ثابت کر رہی ہے کہ اس کا وجود وائلنس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی یہ یہاں پر اس کے وجود کا مطلب ہی وائلنس ہے. اس کا مطلب کوئی امن نہیں ہے, کوئی بھائی چارہ نہیں ہے, کوئی شیئرڈ فیوچر, شیئرڈ گولز نہیں ہے, شیئرڈ پراسپیرٹی نہیں ہے, مل جل کر رہنا نہیں ہے, بس وائلنس ہے. اس کا وجود ہی وائلنس ہے. یہ سینس لیس بمبنگ, سیز فائر کے بعد بھی نہتے فلسطینیوں پر بمباری کرنا, اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ تو فشر مین جو ہے وہ ان کے اوپر اٹیک کیا ہے. وہ جو بیچارے فلسطینی چونکہ ایڈ نہیں آ رہی, وہ اگر مچھلیاں پکڑنے جاتے تو ان کے اوپر اٹیک کر دیا ہے. اور ہیرڈز لکھ رہا ہے کہ ایون دا امیرکنز آر ونڈرنگ از کنگ بی بی پلئنگ اے ڈبل گیم. تو امریکن جو ہے وہ جو اس جنگ کے سب سے بڑے انہوں نے فنڈ کیا, اب اچانک سے سالس اور اچھے بننے کی جب کوشش کر رہے ہیں, تو وہ اس شخص کو جب اٹھا کے باہر کیوں نہیں پھینکتے؟ اگر وہ اتنے ہی سیز فائر کے حامی ہیں اور اتنا امریکن میڈیا خبریں چلوا رہا ہے کہ امریکہ اس بات کو انشور کر رہا ہے کہ سیز فائر جب وہ چلے اور وہ نتنیاہو کو قابو کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, تو وہ اس شخص کو اٹھا کے باہر کیوں نہیں پھینکتے اگر وہ اتنے ہی سیریس ہے اباؤٹ پیس؟ تو ہیرڈز نے ایک اور ہیڈ لائن لکھی ہے کہ غزنز نے یہ کہا, وی ول نیور بی ہو وی ور. غزہ کے لوگوں نے ہیرڈز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جو ہم تھے اب وہ ہم کبھی نہیں رہیں گے. یعنی جو مصیبتیں, جو مظالم, جو ہاررز انہوں نے ان 2 سالوں میں دیکھے ہیں, انہوں نے بالکل ان کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا. تو جو ہم تھے وہ اب ہم دوبارہ وہ نہیں ہو سکتے. تو یونائٹڈ نیشن نے مارکو روبیو کے جو الزامات ہیں جو جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں ہر جگہ پر, اور عالمی عدالت کی اس پر ورڈکٹ بھی آ چکا ہے کہ یونروا کا حماس سے کوئی تعلق نہیں ہے. روبیو نے کل پھر وہ الزام لگایا تو یونائٹڈ نیشن نے ڈیفینڈ کیا, روبیو کے کلیمز کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا. تو جب امریکنز اسرائیلی پروپیگنڈے کو آگے بڑھائیں گے تو اسرائیل کو موقع ملے گا سیز فائر کو توڑنے کے لیے. تو یہ سارا سینیریو دیکھتے ہوئے جو ریجنل کنٹریز ہیں وہ بہرحال اپنی تیاری کر رہے ہیں, اور مصر سے بڑی خبر ہے, مصر مسلسل اپنی طاقت بڑھا رہا ہے اور اسرائیل میں اس کی شدید تشویش ہے. آج ایک بڑی غیر معمولی خبر ہے, اور وہ یہ ہے کہ مصر نیوکلر ری ایکٹر جو ہے وہ لگانے جا رہا ہے, اور اس میں مدد کون کر رہا ہے؟ رشیا. رشیا سے جو پہلی شپمنٹ ہے وہ پہنچ گئی ہے. تو ایجپٹ نے ریسیو کیا ہے فرسٹ ری ایکٹر پریشر ویسل, RPV اس کو کہا جاتا ہے, اور اس کو نیوکلر پاور پلانٹ کا ہارٹ کہا جاتا ہے, یعنی دل. یعنی آپ ملک میں پہلی بار نیوکلر پلانٹس لگانے جا رہے ہیں. تو یہ جو انہوں نے بھیجا ہے RPV ری ایکٹر پریشر ویسل, اس کو دل کہا جاتا ہے, نیوکلر ری ایکٹر کا دل کہا جاتا ہے. یہ پہلی شپمنٹ جو ہے وہ بھیج دی گئی ہے, اور رشیا سے یہ آئی ہے, سینٹ پیٹر برگ سے اس کی یعنی انہوں نے وہاں سے بھیجا, اور ایجپٹ نے جو ہے وہ اس کو جب ریسیو کیا ہے, اور نیوکلر ٹیکنالوجی وہ لگانے جا رہے ہیں. دیکھیے رشیا ہیلپ کر رہا ہے, یعنی وہ رشیا کو نکالنا چاہتے ہیں. تو رشیا سیریا میں ہے, رشیا عراق میں ہے, رشیا ایران میں ہے, اور رشیا مصر میں بھی ہے, اور رشیا مصر سے نیچے سوڈان میں بھی ہے. تو وہ رشیا کو جتنا نکالتے ہیں رشیا کا انفلوئنس اتنا بڑھ رہا ہے. تو اب آپ ذرا اندازہ کریں, ایک طرف مصر جو ہے وہ اچانک چائنا کے ساتھ اس کا الائنس شروع ہو جاتا ہے, جنگی مشقیں, پھر چائنیز اکوپمنٹ پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں. آج رشیا کے اکوپمنٹس وہاں پر, اور نیوکلر ٹیکنالوجی میں رشیا نے. تو یہ ریجن کا بیلنس آف پاور آنے والے ٹائم میں بدلے گا. ایک تو ٹرکی آپ کے سامنے ہے, سعودی عربیہ نیوکلر ٹیکنالوجی کی طرف جا رہا ہے, اب مصر, ٹھیک ہے نا. تو کافی چیزیں بدلیں گی آنے والے ٹائم میں. پھر ایک اور جو بڑا واقعہ ہوا ہے کہ پاکستان اور مصر کے تعلقات آگے بڑھنا شروع ہو گئے. پاکستان اینڈ ایجپٹ کلوزر ملٹری کوآپریشن ڈیورنگ فیلڈ مارشل آصم منیر وزٹ ٹو کائرو. پاکستان آئز انہینسڈ ملٹری ٹائز ود ایجپٹ. ہائی لیول میٹنگز اس وقت جب وہ ہو رہی ہے ملٹری ٹائز کو آگے بڑھانے کے لیے اور کوآپریشن کو سٹرینتھن کرنے کے لیے, جس میں ریجنل سیکورٹی شامل ہے, اور اس میں میری ٹائم
कोलैबोरेशंस, यानी ओशन के अंदर, समंदर के अंदर, एंड डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप, डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप, ज्वाइंट असलहा के प्रोडक्शन वगैरह, ये सारी चीजें इसमें शामिल होंगी। इनहैंस डिफेंस एंड मिलिट्री कॉपरेशन, मिलिट्री टू मिलिट्री कॉपरेशन इसमें बढ़ाया जाएगा। और जो एक हाई प्रोफाइल इजिप्शियन नेवी का जो डेलीगेशन है वो भी पाकिस्तान का दौरा उसने किया है रिसेंटली। तो नाज़रीन, कुछ दिन पहले ये खबर आई कि पाकिस्तान ने सूडान, जो मिस्र से नीचे सूडान है, उसको 230 मिलियन डॉलर के वेपन्स दिए हैं। आज मिस्र के साथ ये ताल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं। तो यानी देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन मुल्कों को अब जरूरत महसूस हो रही है कि मिलिट्री अलायंसेस बनाए जाए। तो जाहिर है कि जो मिलिट्री ताकतें हैं, यानी एक तो बड़ी पावर्स है ना, चाइना है, रशिया है, उधर अमेरिका है, फ्रांस है, बर्तानिया है। तो यानी अब ये मुल्क अगर ईस्ट में आएंगे तो बड़ी ताकतें चाइना, रशिया, और उसके बाद ये मुल्क है पाकिस्तान, ठीक है ना। उसमें पाकिस्तान का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि उनके जो इक्विपमेंट है, पाकिस्तान की जो इक्विपमेंट है, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित हो रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो हर उस मुल्क के पास जा रहे हैं जिनसे उनको लगता है कि भाई वो ताकतवर बन सकते हैं। तो पाकिस्तान के पास और मिस्र का ताल्लुकात, ये बड़ी इसकी इंपॉर्टेंस है। तो ये एक सूरत हाल हो गई। और ये क्यों है? वो इसलिए है कि भाई मिस्र ने कहा अगर फलस्तीनियों को डिस्प्लेस किया गया तो हम जंग करेंगे। तो क्या इजराइल इस बात से पीछे हट गया है? नहीं हटा ना। तो क्या पता आज रात जब वो गजा का मुआहिदा टूट जाए, इसकी कोई गारंटी है? तो बुनियादी मसला तो वही का वही मौजूद है। एक टेम्परेरीली हो सकता है कि यहां पर एक ऐसा पॉज जिसमें इजरायली वायलेशंस होती रहेंगी, लेकिन इसको अमन करार दिया जाएगा और पॉज होगा, लेकिन इजरायली वायलेशंस भी होती रहेंगी। ऐसा मुमकिन है, लेकिन क्या ये मसला खत्म हो गया है? नहीं, ये किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। और ये आज शुरू हो जाए, ये 2 महीने बाद शुरू हो, ये 6 महीने बाद शुरू हो, बुनियादी मसला तो अपनी जगह पर मौजूद है। तो इसलिए ये मुल्क जो है वो तैयारी कर रहे हैं। और CNN ने क्या लिखा है कि ट्रंप जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्टडी कर रही है कि जो कोकेन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं वेनेजुएला के अंदर, उनके ऊपर बरह रास्त अटैक किया जाए। यानी अब इसका मतलब यह है कि किसी भी वो टारगेट को निशाना बनाएंगे तो वो कहेंगे यहां पर ड्रग्स बन रहे थे, ठीक है ना। तो ये वैसे अजीब एक बयानिया है जो ज़ाहिर है कोलैप्स हो चुका है। इस बयानिया को कोई मान नहीं रहा, लेकिन ठीक है, बयानिया उन्होंने बनाया है। अब ड्रग्स के नाम के ऊपर मुल्कों पर हमले होंगे। तो जनाब अली, ये CNN की खबर है कि वो हमला इस तरह से। और फिर एक और बड़ी खबर है, फॉक्स न्यूज ने ये खबर दी है कि अमेरिका जो है, पेंटागन जो है, वो मिडिल ईस्ट से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मिडिल ईस्ट से अपने जो मिलिट्री एसेट्स हैं वो निकाल रहे हैं और ट्रांसफर कर रहे हैं उसको सदरन अमेरिका में, कैरेबियन में। यानी ऐसा लग रहा है कि जो वॉर का थिएटर है वो मिडिल ईस्ट से निकलकर कहीं उस रीजन में अब जा रहा है। यानी यहां पर अ पॉज विद इजरायली वायलेशंस दैट विल बी कॉल्ड पीस, वो जारी रहेगा, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि कब वो एक फुल स्केल एग्रेशन में बदल जाए। लेकिन एक्टिव जो वॉर है वो कहीं वहां पर छिड़ती, क्योंकि यहां से वो एसेट जब निकाल रहे हैं तो वहां पर एक बड़ी जंग जो है वो पनप रही है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहां से वो एसेट जब निकाल रहे हैं। तो इसी दरमियान आप देखिए कि ट्रंप रिस्कीएस्ट, ये उनके लोग बात कर रहे हैं, अमेरिकन बात कर रहे हैं कि ये सबसे रिस्कीएस्ट दौरा है जो ट्रंप करने जा रहे हैं टू एशिया, टू चाइना, एज ट्रेड वार थ्रेटन्स टू एक्सप्लोड। ट्रेड वार जब वो कहीं एक्सप्लोड होने के करीब पहुंची है, क्योंकि देखिए मैंने पहले भी बताया कि इस मुलाकात में फैसला होना है, या अमेरिका झुकेगा या चाइना झुकेगा। चाइना ने बता दिया कि वो झुकेगा नहीं, तो फिर अमेरिका को लड़ना पड़ेगा। शुरुआत की है ना अमेरिका ने, तो फिर अमेरिका को लड़ना पड़ेगा। तो मिनरल्स के खिलाफ अब वो अल्टरनेटिव सप्लाई कहां से लाएंगे? तो ये ट्रेड वार जो है ना एक्सप्लोड होने वाली है। और उधर चाइना और यूरोप में क्या हो रहा है इस वक्त? पूरा वेस्ट जो है ना उनको, मतलब जो चाइना ने उनके साथ कर दिया है ना, वो रशिया भी 100-200 साल में नहीं कर सका। वो तो दहाइयों से कहते हैं रशिया का खतरा है, रशिया का खतरा। रशिया का उतना खतरा नहीं है जितना अब वो चाइना के मोहताज हो गए। रशिया ने तो कभी बरे आज़म यूरोप पर उस तरह से हमला नहीं किया, यानी जो वर्ल्ड वॉर थी
ان کا اس کا سینیریو ڈیفرنٹ تھا. اس میں تو یعنی جو رشیا ہے، سوویت یونین ہے، وہ برطانیہ کا اتحادی تھا نا، امریکہ کا اتحادی تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ جیسے آج سینیریو ہے کہ بھئی جیسے وہ کہتے ہیں کہ رشیا براعظم یورپ پر حملہ، تو رشیا نے تو کبھی ایسا حملہ نہیں کیا. تو جناب علی، جرمنی کی جو بڑی فرمز ہیں وہ انڈسٹریل سیکرٹ، یہ آپ کہہ لیں کہ اس سے کوئی بڑی بات ہو نہیں سکتی کہ ان کی جو ساری طاقت ہے وہ کسی دوسرے کے حوالے کرنا ہے. وہ اپنے جو انڈسٹریل سیکرٹ ہے وہ چائنا کو انہوں نے دے دیے. یہ آج بلومبرگ کی رپورٹ ہے. اس میں جناب علی انہوں نے انڈسٹریل جو بلو پرنٹ ہے، ڈایاگرامز ہیں، سپلائی چین ہے، ایون جو کسٹمر کی لسٹ ہے، بی ایم ڈبلیو کس کس کو گاڑیاں بیچ رہی ہے، پورے کسٹمر کی لسٹ، اینڈ ایون 3 ایئر پروڈکشن فورکاسٹ، اگلے 3 سال میں وہ کتنی گاڑیاں بنائیں گے، کس کو بیچیں گے، کہاں بیچیں گے، کیا ان کی فورکاسٹ ہے، کیا ان کی اسٹریٹجی ہے. یہ ساری چیزیں چائنا کو بیچ دی انہوں نے، بیچنا پڑی ہیں. دیکھیں یہ معمولی چیز نہیں ہے. اور اس کے بدلے میں کیا حاصل کیا؟ صرف 6 مہینے تک چائنا ان کو ریئر ارتھ منرلز کی سپلائی دے گا. اتنا بڑا سبجوگیشن چائنا کے سامنے، یعنی گورنمنٹس فیل ہو گئی چائنا کو منانے میں. تو اب یہ فرم جو ہیں وہ اپنے سروائیول کے لیے ڈائریکٹ چائنا سے بات کر رہے ہیں، اور ان کے سامنے یعنی ایک بیگنگ والی صورتحال ہے نا کہ صرف 6 مہینے سپلائی آئے گی. اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنا یعنی ایک ہوٹل ہے بڑا فیمس ہے، تو اس کی سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوگی؟ اس کی ریسیپی. پھر کوئی بھی ہوٹل کوئی بھی ریسٹورنٹ جو ہے وہ اپنی ریسیپی تو شیئر نہیں نہ کرتا، سب سے اس کی سیکرٹ تو وہی ہوتی ہے. تو سمجھ لے کہ انہوں نے اپنی ریسیپی جو ہے وہ چائنا کے ساتھ شیئر کر دی ہے. مجھے بتائیں چائنا نے ان کے کسٹمر کی لسٹ لی ہے، تو پورے یورپ میں کھپ ہے کہ یہ چائنا کر کیا رہا ہے. پورا ان کا سمجھ لے کہ ڈھانچہ وہ نکال کر لے گئے کہ ساری ان کی بلو پرنٹس ہے وہ لے گئے. تو آپ دیکھیے بلومبرگ لکھ رہا ہے کہ جرمنی کو کوئی کلو نہیں ہے، کوئی اندازہ نہیں ہے کہ کیا چیزیں ان فرمز نے ہینڈڈ اوور کر دی ہیں چائنا کو، اور کوئی ریئل پلان نہیں ہے اس کو روکنے کے لیے. اور جرمن فرمز وٹ چائنا واز کلیکٹنگ موسٹ ڈڈ ناٹ ایون ریسپونڈ. آفیشلز نے جرمن فرمز سے جا کر پوچھا، یعنی جرمن آفیشلز نے اپنی ان فرمز سے جا کر پوچھا کہ آپ نے کیا کیا دیا ہے، تو انہوں نے آگے سے رسپونڈ ہی نہیں کیا. جو سمال مینوفیکچرر ہیں وہ تو ویسے ہی بند ہو رہے ہیں، اور جو یہ بڑے بڑے فرمز ہیں یہ بس اپنی سروائیول کی جنگ اس وقت لڑ رہے ہیں، اور اس انداز میں لڑ رہے ہیں. تو چائنا جو ہے اس نے میپ آؤٹ کر لیا ہے کہ وچ پارٹ آف دا یورپس اکانومی اٹ کین سکویز نیکسٹ. یعنی یورپ کی کمزوریاں چائنا نے میپ آؤٹ کر لیا کہ کرنا کیا ہے. بلومبرگ کی رپورٹ ہے دا ڈیٹا کورز کہ جو باقی سیکٹرز ہیں جیسے ڈیفنس کنٹریکٹرز ہیں، کار پارٹ سپلائرز ہیں، اور پریسیجن ٹول میکرز ہیں، ان ساروں کے ساتھ یہ ڈیل ہوئی ہے، وہ ڈیٹا لے گئے. تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ کالونائزیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ آپ ٹریڈ ڈیمانڈز مان لیتے ہیں. تو ظاہر ہے چائنا کی وہ کالونائزیشن نہیں ہے جو یورپینز نے جا کر کی، لیکن وہ ڈومینیٹ کرنے جا رہے ہیں. یہ بہت بڑا شفٹ ہے. یہ ویسٹرن جو رول ہے، ویسٹ کا جو اقتدار ہے کئی صدیوں پر محیط، اس میں یہ بہت بڑا شفٹ ہے کہ یورپینز ویسٹرن جو ہیں وہ اس طرح سے کسی کے ہاتھوں مجبور ہیں. اور اب امریکہ کیا فیصلہ کرے گا؟ اگر امریکہ بھی ایسے ڈیمانڈ ماننے پر مجبور ہوا، ایون 40% بھی چائنا کی ڈیمانڈ ماننے پر مجبور ہوا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو ہیجمونک پاور ہے وہ ختم ہو گئی ہے، وہ پریکٹیکلی ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کی ہیجمونک پاور آج سے 15 سال پیچھے چلے جائیں، چائنا کی کیا یہ مجال تھی کہ وہ اف بھی کرتا امریکہ کے سامنے؟ امریکہ اس کا حشر نشر کر کے رکھ دیتا. تو آج اگر 40% ڈیمانڈز بھی چائنا کی مان لی گئی، تو یہ جو امریکہ کا آلریڈی امپائر ہل رہا ہے، اس کا جو ہیجمونک سٹیٹس ہے یہ اسٹیبلش ہو جائے گا کہ یہ بالکل اب ختم ہو رہا ہے. اور یہی ہیجمونک سٹیٹس ہے امریکہ کا جس کی وجہ سے اسرائیل قائم ہے، اور اسرائیل کی یہ بدماشی ہے. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. اپنے رائے اور آگاہ کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.